الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت ذی وقار اللہ رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات کی ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ بڑے ادب سے گزارش کروں گا، یہ جو دائیں بائیں کھڑے بیٹھے حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر جگہ کثیر تعداد میں موجود ہے، آپ احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ حضور کا ذکر سننا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت ذی وقار آج ایک یہ بزم سجی ہے، ایک بزم 1400 سال قبل مسجد نبوی میں میرے حضور کے صحابہ نے سجائی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام حجرہ انور سے تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا، ما جلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھا کر رکھا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے شکر ادا کر رہے ہو؟ اس وجہ سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب کا اس وجہ سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا، میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر شک ہے یا مجھے تمہارے قول میں شک ہے، قسم اس وجہ سے لی ہے، ابھی میں حجرے میں بیٹھا تھا، جبریل امین میرے پاس رب کا پیغام لے کر آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو غلامان مصطفیٰ، یہ جو صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، رب ذوالجلال فرشتوں کے درمیان ان پر فخر فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کے درمیان ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اب وہ گفتگو کیا کر رہے تھے
کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئے، اسلام ہمیں ملا۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہوں تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور یہ توفیق بخشی ہے، اور میں اور آپ وہ خوش نصیب ہے کہ آج ذکر مصطفیٰ کی محفل سننے کے لیے آئے ہیں اور ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اوپر رب ذوالجلال فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم یہ کہتے تھے کہ انسان کو زمین پر خلیفہ نہ بناؤ، یہ فساد کرے گا۔ دیکھو آج 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ آج بھی محبوب کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، اور میں اور آپ جو ہے یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم کو یہ سعادت ملی ہے۔ اور ایک سعادت ہمیں آج یہ بھی ملے گی کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب الحاج پیر محمد عرفان علی حسینی قادری صاحب، جنہوں نے جو ہے جن کو میرے آقا علیہ السلام کی عطا سے تبرکات مقدس سے نوازا گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے موئے مبارک سے نوازا گیا ہے، وہ آج اس محفل میں وہ تبرک لے کر آئیں گے، اور مجھ اور آپ گناہگاروں کو جو ہے وہ اس کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میں بلا تاخیر محفل پاک کے آغاز کے لیے گزارش کر رہا ہوں عظیم قاری قرآن جناب قاری محمد عتیق الرحمان صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں گے۔ آپ احباب نے بھرپور انداز کے اندر استقبال کرنا ہے، کیونکہ اب ابتدا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں بہت سے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات ذی وقار تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جناب قاری محمد عتیق الرحمان صاحب تشریف لائیں گے اور ہماری محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ اپنی زبانوں کو نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ تر رکھیے گا۔ میں ہاتھ اٹھا کر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ غوثیہ، جناب قاری محمد عتیق الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے قاری محمد عتیق الرحمن صاحب آیات ربانی سے محفل پاک کا آغاز فرما رہے تھے. بارگاہ ربویت میں گزارش ہے، عرض ہے کہ یا رب ذوالجلال ان کے علم و عمل کے اندر خوب خوب اضافہ فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت ہماری خوش نصیبی کے محفل کی زینت بنے. استاذ العلماء جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اظہر علی نعیمی صاحب ہم آپ کو محفل میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. حضرات ذی وقار رب کے قرآن کے ساتھ محفل پاک کا آغاز ہو گیا. اب نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. گزارش کر رہا ہوں ہمارے علاقے کی بڑی مشہور و معروف اور بڑی پیاری آواز جناب محترم بشارت علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر. آپ تمام احباب نے اپنی زبانوں کو نعرہ تکبیر اور رسالت سے تر رکھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमामी हबाब हुजूर की बारगाह के अंदर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। कोई लब कोई होठ खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीता जग परवाना जीता जग परवाना जीता जाके परवाना बाबा ज़हरा दा हसनैन ये किसी का नहीं होने देते उनका मंगता सदका हसनैन का समाने हसनैन का बचता है ज़माने भर में टुकड़े सरकार के भूखा नहीं सोने देते टुकड़े सरकार के भूखा नहीं सोने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे से बाहर नहीं होने देते सल्लल्लाहु का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुवेला लाज़ार फेंकते हैं वो सुवेला लाज़ार फेंकते हैं तेरे दिल ने बहार फेंकते हैं
بہار پھیرتے ہیں وہ سویلا وہ سویلا لازار پھیرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھیرتے ہیں تیرے دل ہے جو تیرے در سے یار پھیرتے ہیں جو تیرے سے یار پھیرتے ہیں در بدر روح خار پھیرتے ہیں در بدر روح خار پھیرتے ہیں وہ سویلا سنیے اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں اسے گلے پھول کیا میری آنکھوں میں پھول کیا میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خواہش پھیرتے ہیں دشت طیبہ کے خواہش پھیرتے ہیں تیرے دل ہیں لاکھوں قدسی خدمت پہ لاکھوں قدسی کام خدمت پہ لاکھوں گردے مزار پھیرتے ہیں لاکھوں گردے کوئی کیا پوچھتے بات رضا کوئی کیا پوچھتے بات رضا تو سے شہدار آزاد پھیرتے ہیں تو سے شہدار آزاد پھیرتے ہیں وہ
سوزے لا لذا تیرے دل بہار ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے حضرت ذی وقار۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آج سرکار کے تبرکات مقدس کی زیارت کرنی ہے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں بعد وہ سٹیج کی زینت بنیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ جیسے ہی قبلہ پیر صاحب آئیں، کیونکہ ہم سب کو جو عزتیں ملی ہیں وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ آج ہم اللہ کے ولی کے عرس کے اندر آئے ہیں۔ کائنات کے اندر ہر ایک ولی ایسا ولی ہے کہ جس کو ولایت میرے سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ تو حضرات ذی وقار جیسے ہی قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، آپ احباب سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی زبانوں کو جو ہے وہ درود پاک سے معطر فرمائیں۔ یہ جو احباب سائیڈوں پر بینچوں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جیسے ہی قبلہ پیر صاحب تشریف لائے تو حضور کے عزت کے صدقے اور حضور کے مقدس جو موئے مبارک ہے اس کے لیے آپ احباب کھڑے ہو جائیں ادب سے، تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ادب کے ساتھ سٹیج کی زینت بنائے اور انشاءاللہ وہ تبرکات مقدسات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ان کی زیارت بھی کریں گے، پھر قبلہ پیر صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد فردن فردن جو ہے وہ ہر بندے کو زیارت کر کے جو ہے وہ اجازت دی جائے گی۔ تو میں محفل پاک کے لیے اگلے ثنا خان سے گزارش کرتا ہوں، جناب محترم حافظ محمد قاسم رضا عطاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ احباب نے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی مشہور کلام مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، سرور آئے گا۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا کیا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق حضرات زیوکار ہماری خوش نصیبی کہ محفل فیض بنے صاحبزادہ
محمد عرفان علی حسین قادری صاحب آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے محفل میں آپ پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم گناہگاروں کو سرکار کے مقدس تبرک شریف کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو۔ ابھی انشاءاللہ سرکار کا آپ سے خطاب ہوگا اور اس کے فوراً بعد ہر ایک فرد جو ہے وہ زیارت کروائی جائے گی۔ تو آپ تمام احباب اطمینان رکھیں، تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد عبید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رسول مقبول سے ہمارے سینوں میں نمبر فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات ذوالفقار کا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائے۔ جو احباب پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر مناسب جگہ ہے تو وہ پنڈال کے اندر تشریف رکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، یہ ہوا مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے۔ تو حضور کے عشق سے اپنے سینے کو منور کر کے آپ یہاں پر بیٹھے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عبید صاحب سے نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ توجہ سے بیٹھ جائیں اور محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ فرما ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ہر ایک کو فرد زیارت کروائی جائے گی، اس کے بعد بالا پیر صاحب تشریف لے کر جائیں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے نشستوں پر تشریف فرما ہو جائے، بعد میں آپ جو ہے وہ تصویر وغیرہ بنا لیں، ہر ایک کو فرد زیارت کروائی جائے۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، آل زہرا صدقہ عطا ہو، میرے آقا کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سواری، ان کا صدقہ مانگ کر تو دیکھو آل زہرا کا صدقہ عطا ہو، میرے آقا اعلی حضرت کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سواری۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، برد جو میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد جو میری تاجدار لوٹ کر میں نہ جاؤں گا
शान करीमी मरहबा दोनों आलम के वाली बोलो बोलो उसकी किस्मत का चमका सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजर करा तुमने डाले उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजर बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली आले रसूल आले नबी नाम आले नबी बोलो सुभान अल्लाह जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली बोलो मेरे आका का प्यारा नवासा मेरे आका का प्यारा नवासा मेरे आका का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा दी मेरे आका का प्यारा नवासा सजदे में गर्दन कटा दी जो इब्ने मुर्तज़ा किया काम खूब है कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है कुर्बानों के फातिमा ज़हरा के चेहरे दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात कितनी अज़ीम हज़रत शबीर के हजार मैदान करबला में खुश फिसाद ने मैदान करबला में खुश फिसाद ने सजदे में सर सटा मोहम्मद बलाल ने सजदे में सर सटा मोहम्मद बलाल ने तो जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचाली मेरे आका का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा दी शाह से बादशाह से दीन से पाना से सरदार दस्त दर दस्ते अज़ीज़ हक़ा के बिना माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से तशरीफ लाए हमारे मेहमान सना खान नाते रसूल मकबूल से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनका पढ़ना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार मैं एक मरतबा फिर ऐलान कर रहा हूँ, अभी क़िबला पीर साहब के खिताब के बाद हर एक को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फर्दन ज़ियारत करवाई जाएगी। तो मैं चंद कलिमात अहले बैत की शान में पढ़ कर क़िबला पीर साहब को दावत खिताब दूंगा। चूँकि मुहर्रम का महीना है, एक रुबाई मौला अली की बारगाह के अंदर पेश करता हूँ कि अली का जिक्र मुसलमान को मज़ा देता है, अली का जिक्र मुसलमान को मज़ा देता है। तमाम अहबाब मेरे जुमलों पर तवज्जो फरमाए। जो मजे से बैठा है वो दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा लगाएगा कि अली का जिक्र मुसलमान को मज़ा देता है, काम बिगड़े सभी एक आन बना देता है, और उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। और जब मौला अली का जिक्र हो, आपकी औलाद का जिक्र साथ में आ जाता है। कौन हुसैन खुलूस वाले कलेजे का चैन कहते हैं,
اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں وہ جس نے سر کو کٹا کر حق کو کیا زندہ، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ حجرہ فاطمہ سے ایک ننھا سا بچہ نکلتا ہے، آقا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں تشریف فرما ہے، وہ بچہ آپ کی پشت انور پر بیٹھ جاتا ہے، آقا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، 3 5 70 72 تسبیحاں پڑھی، جبریل امین بحکم خداوند کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کا یہ پیارا فرشتہ آقا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے سجدے سے سر کو اس وقت تک نہ اٹھائیے گا جب تک یہ بچہ آپ کی پشت پر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عام نہیں بیٹھا، یہ دنیا کا وہ عظیم شاہ سوار ہے جو بعد میں جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ اے نبی، آپ کی پشت پر کون بیٹھا ہے؟ جواب آتا ہے طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے نبی، سجدے کو ذرا لمبا کر دو کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اے نبی، سجدے کو ذرا لمبا کر دو کیونکہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان ابو الخیر پیر محمد عرفان علی حسینی رضوی صاحب تشریف لائے۔ ہم آپ کو محفل میں آمد پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ حضرت آپ نے ہم گناہگاروں کو بھی سرکار کے مقدس تبرک شریف کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اب میں بلا تاخیر انہی کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوں کہ قبلہ حضرت ابو الخیر پیر محمد عرفان علی حسینی رضوی صاحب آپ اپنے ایمان افروز کتاب سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ آپ احباب نے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و بشیر و نذیر وعلی آلہ الذین نزلت فیہم آیت التطہیر وعلی اصحاب المتعدمین الراشدین کثیرا 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 الی یوم الکبیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ فتبارک اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین میرے آقا دو جہان سرور ذی شان محبوب رحمان سب جہانوں کی جان حسنین کریمین کے نانا جان رحمت عالمیان حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت میرے آقا با کمالوں کے با کمال
بمثل و بے مثال سیدہ آمینہ پاک کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر معمبر منور روحانی وجدانی نورانی ایمانی ایکانی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً عاجزاناً فقیراناً درود و سلام پیش فرمانے کے بعد میرے نہایت ہی محترم المقام واجب الاحترام صدلائی کے عزت و احترام سامعین ذی حشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل مبارک کے ایک چراغ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انہی پاکوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے المرء مع من احب الیہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر اہل سنت پر ایک خاص بڑا ہی فضل و کرم ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی ساری اولاد پاک کو مانتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے والدین کریمین شریفین مطہرین طیبین طاہرین کو مانتے ہیں، آپ کے تمام پاک آبا و اجداد کو مانتے ہیں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا خاص فضل و کرم ہے، بڑی خاص رحمت ہے اس مالک پروردگار کی کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کو ہمیشہ پاکوں کے سائے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں ان پاکوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے سائے میں ہمیں داخل جنت بھی فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکوں کی تعلیمات بھی بڑی ضروری ہے۔ آج کا جو میرا عنوان جو دیا گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے، مگرنہ تو عنوانات بہت سارے ہیں۔ حضرت صاحب نے قاری صاحب نے ایک وہ روایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثنوی شریف میں نقل کی ہے اس کا بھی کہا ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان میں بات کریں گے۔ ہم حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ذکر خیر پر کچھ بات کریں گے، اور پھر اللہ کے ولی کی شان پر یہ تمام چیزیں جو موضوعات ہیں ان کو بڑے مختصر سے وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ کوئی بہت زیادہ طویل وقت آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں رسولوں پیغمبروں کی بارگاہ میں ہو کے آتے رہے ہو، کیا کبھی تمہیں کسی نبی کسی رسول نے تمہیں تمہاری اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے آج تک کسی نے بھی اصلی حالت کے اندر نہیں دیکھا، میرے مالک پروردگار نے دیکھا ہے، اور جن کو چاہا ہے صرف وہ ان میں سے خاص جو فرشتے مقربین ہیں وہ جانتے ہیں، باقی مجھے کسی نے میری اصلی حالت کے اندر نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل پھر ایسا کرو کہ مجھے آج اپنا آپ دکھاؤ ذرا کہ اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دنیا بہت زیادہ چھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر عطا کیے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں میں سے جو سب سے چھوٹے 2 پر ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹے 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر جبرائیل اپنے 600 پروں میں سے سب سے چھوٹے 2 پروں کو کھولے تو یہ پوری کائنات اس کے سائے کے نیچے آ جاتی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ 600 پروں میں سے سب سے چھوٹے والے 2 پر اگر حضرت جبرائیل کھولیں تو یہ ساری انسانیت اس کے سائے میں آ جاتی ہے، تو باقی 5 جو اٹھانے میں پھر ان میں سے بھی جو بڑے پر ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی مجھے دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا پر آئیے۔
تو پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرے سرکار سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خاص پروٹوکول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان و عظمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے عرش پر بلوایا. حضور جب سدرۃ المنتہا سے پار جانے لگے تو میرے سرکار ٹھہر گئے. حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا اور حضور مسکرائے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس مسکراہٹ کے اوپر میں سارا جہان قربان کر دوں. آقا آپ کی مسکراہٹ مجھے کچھ کہتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرائیل میری مسکراہٹ مجھے کچھ کہتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تجھے یاد ہے تو میرے پاس جب میرے گھر آیا تھا تو میں نے تجھے کہا تھا کہ جبرائیل اپنا آپ دکھانا. تو جبرائیل تو نے کہا تھا آقا مجھے دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا پہ آئیے گا. تو حضور نے فرمایا جبرائیل آج تو ہم سدرۃ المنتہا پر بھی آ گئے ہیں, آج دکھا اپنا. تو حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو اتنا پیارا بنایا ہے, اتنا پیارا بنایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جبرائیل اپنا ایک پر کھولتا ہے تو اس کے ہر پر سے اللہ ہزاروں نور نکالتا ہے. اور فرمایا کہ جبرائیل اپنا پر کھولتا گیا مجھے دکھاتا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے. جبرائیل کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جن پر ساری کائنات کی خوبصورتی فدا ہے وہ خود حضرت جبرائیل کی تعریف کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے. حضرت جبرائیل ایک ایک کر کے اپنے پر کھولتے گئے اور حضور فرماتے گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. واہ مالکہ تیری شان کے صدقے تو نے جبرائیل کو اتنا پیارا بنایا ہے. تو جب جبرائیل امین نے اپنے سارے پر کھول دیے, جب حضرت جبرائیل نے اپنا سارا پورا حسن دکھا دیا تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات میری بھی ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اگر مجھے کسی نے نہیں دیکھا تو آپ کو بھی کسی نے پورا نہیں دیکھا. اگر میرے حسن کو کوئی نہیں جانتا یا رسول اللہ. عرض کی یا رسول اللہ اگر حسن میرا نہیں نا کسی نے دیکھا تو حسن آپ کا بھی پورا کسی نے نہیں دیکھا. عرض کی حضور پھر آج اپنا جلوہ ہی دکھا دیجئے. حضور نے فرمایا جبرائیل جب ہم نے کہا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ یہ محبت کے لاڈ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جب ہم نے کہا تھا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کی حضور میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ مجھے دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا پہ آئیے گا. حضور نے فرمایا جبرائیل تجھے دیکھنے کے لیے دنیا چھوٹی ہے, مجھے دیکھنے کے لیے تیرا سدرۃ المنتہا چھوٹا ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل اگر بندہ تجھے دنیا میں کہے تو تجھے دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ آنا پڑتا ہے. فرمایا جبرائیل اگر مجھے دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے آئیے گا. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا وہاں تو ہماری رسائی کوئی نہیں. عرض کی حضور کبھی آپ کا جلوہ پورا دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں جبرائیل بڑا وقت قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے, میرے سرکار کا قریب دیکھیں. حضور نے فرمایا بڑا قریب. عرض کیا کا وہ کا فرمایا قیامت کے دن. قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا عرض کی آقا یہ بتائیے اللہ نے آپ کے حسن کو کتنے پردوں میں رکھا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو اللہ پاک نے 70,000 پردوں کے پیچھے مجھے رکھا ہے. ابھی میرے سرکار 70,000 پردوں کے پیچھے ہیں. تو حسن کا حال یہ ہے آقا انگلی اٹھا دیں تو چاند کا سینہ چڑھ جاتا ہے. حضور اگر انگلی اٹھا دیں تو درخت اپنی جگہوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے. حضور اشارہ فرما دیں تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں بھی بول پڑتی ہیں. تو قیامت کے دن جب میرے سرکار نے سارے پردے اٹھانے ہیں, اب جنہوں نے تو سارے زندگی میلاد منا کے حضور کی نعتیں پڑھ کے گلی گلی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہوں گے تو اندازہ کریں ان کی تو عید اور دید ہو جائے گی. اور جو دنیا میں نہیں تھے مانتے, جو دنیا میں میلاد منانے والوں کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, وہ جب میرے سرکار کا حسن دیکھیں گے نا تو پھر وہ بھی کیا اٹھیں گے آقا ہم بھی تو آپ کا میلاد منانے والوں کے محلے میں رہتے تھے, ہم بھی وہاں پر رہتے تھے جب میلاد ہوتا تھا. حضور نے فرمایا تو وہاں تو رہتا تھا پر جہاں میلاد ہوتا تھا تو وہاں نہیں تھا رہتا. اس لیے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج الحافظ القاری شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو پھر سارے مان جائیں گے نا, وہاں تو منکر بھی کہیں گے آقا آپ کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی. حضور نے فرمایا ہاں مدد ہوتا تھا کہ جب تو دنیا میں مان گیا تھا. فرمایا مانا تو میرے احمد رضا نے,
فرمایا مجھے مانا تو داتا علی اجمیری نے ہے، مانا تو مجھے غوث جلی نے ہے، مانا تو مجھے پاک پتن میں بابا فرید نے ہے، مانا تو مجھے ہندوستان میں خواجہ اجمیری نے ہے۔ کہا اگر مجھے کسی نے مانا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مانا ہے، اگر کسی نے مانا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مانا ہے، اگر کسی نے مانا تو عثمان غنی نے مانا ہے، اور اگر کسی نے مانا تو مولا علی نے مانا ہے۔ لیکن جس نے بھی میرے سرکار کو مانا ہے پھر زمانے نے اس کو ضرور جانا ہے۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے سرکار کو کوئی مانے زمانہ اسے نہ جانے، ایسا تو پھر نہیں نہ ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ حضور سے وفا کرنے والا ہونا چاہیے۔ میرے قبلہ استاد گرامی امیر المجاہدین، محافظ ختم نبوت، محافظ نبوت رسالت، حافظ الحدیث، امام سرو و نحاف الحاج خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پترو مالک کانڈ نہیں لگڑ دیتے۔ کہا حضور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ فرمایا کرتے تھے آپ ہمیشہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کم از کم سرکار سے اتنی وفا کر کے ضرور جانا کہ جب تمہاری روح ادھر سے چلے تو ادھر سے مالک فرما دیں کہ روح جب میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا۔ کہ کم از کم حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے چلے جاؤ کہ ادھر سے تمہاری روح جدا ہو ادھر مالک میں لینے آ، بات اتنی ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھا زمانے نے مالکہ نے پھر کانڈ نہیں لگن دیتے، پھر زمانے نے دیکھا۔ اور آج لوگ وہ جنہوں نے وہ جو اس وقت کہتے تھے کہ یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے ایسے ہیں، یہ بڑے سخت ہیں جناب، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، تو آج وہ بھی کہتے ہیں کہ کاش اگر زندگی میں ایک مرتبہ میسر ہوتا ہم ایک مرتبہ ان کے پاؤں ضرور چوم لیتے۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ مالکوں سے وفا ضرور کر کے جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل ہمیں دیکھنا ہو تو سدرۃ المنتہا سے آگے آئیے گا، یہ میرے سرکار کا مقام، اور 70,000 پردوں کے پیچھے۔ اور جب میرے سرکار نے قیامت کے دن آنا ہے نا، سرکار نے جب قیامت کے دن آنا ہے، روایات میں ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کو مانا نہیں، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بات یہ کہ جنہوں نے مانا ہے نا ان کے سر پر نہیں سورج ہونا، انہوں نے تو حضور علیہ السلام کے دامن کرم میں ہونا ہے۔ انہیں کیا پتا سورج کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، انہوں نے تو حضور کی زلفوں کے سائے کے اندر ہی کھو جانا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زلفوں کے حسن کے اندر ہی دنیا میں جناب وہ جو گئے ہیں جنہوں نے حضور سے عشق کیا، جب انہوں نے وہاں وفا کرنی ہے پھر انعام تو وہاں ملنے ہیں، پھر کمالات تو وہاں ہیں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی مہربانیاں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب حضور کا غلام کوئی جاتا ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے بندہ کم از کم اتنی وفا ضرور کر کے جائے، اتنا تو حضور سے بندہ پیار کر کے جائے کہ جب جنازہ گھر سے نکلے تو ہوائیں بھی بتائیں اور زمین کے ذرے بھی بتائیں دیکھو میرے رسول کا غلام آ رہا ہے۔ بس اتنی بات ہے، بندہ ان سے وفا اتنی کر کے جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ تو میرے سرکار ہے نا، میرے سرکار کی تو شان اتنی ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ میرے حضور کے جو غلام ہے جو حضور کے لڑ لگ جائے اللہ اسے بھی کمی کوئی نہیں رہنے دیتا، مالک کمی کوئی نہیں رہنے دیتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت حماد الدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت لی، اور فرماتے ہیں میرے استاد حافظ حماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے لی، اور حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میں نے یہ روایت حضرت ابن قیس سے لی، اور حضرت ابن قیس فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے حضرت حافظ عمار یاسر سے لی ہے، اور عمار یاسر فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور نے مجھے خود ارشاد فرمائی۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی اس یہاں بیٹھ گئے، فرمایا میں حضور کے قریب بیٹھ گیا تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یا عمار، اے عمار اتانی جبرائیل، فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، تو کہا میں نے، حضور فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے تو حدثنی بفضائل عمر فی السماء، حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا اے جبرائیل مجھے میرے غلام عمر کی وہ شانیں سنا جو زمین والے نہیں آسمان والے جانتے ہیں، جو میرے غلام کے چرچے آسمانوں کے اندر ہے مجھے وہ سنا۔ تو کہا حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شانیں، جو رتبے، جو کمالات، جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا کیے ہیں، اور جو شانیں حضرت عمر کی آسمان والے جانتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کے پاس اتنا ٹھہرنے کی اجازت دے کہ جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے، 950 سال
عرض کی یا رسول اللہ اگر میں جبرائیل آپ امام الانبیاء کے پاس 950 سال بیٹھ کر دن رات بغیر رکے بغیر تھکے 950 سال آپ کی عمر کی وہ شانیں بتاؤں جو آسمان والے جانتے ہیں زمین والے نہیں جانتے. آقا ماں نافذت فضائل عمر 950 سال ختم ہو سکتے ہیں پر آپ کی عمر کی وہ شانیں نہیں ختم ہو سکتی. نعرہ تکبیر، آسمان والے جانتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب بات کرتے ہیں نواسہ رسول جگر بگو شاہ بطول امام الاولیاء جن کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میرا حسین ہے. وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر جو رونا چاہیں تو نوریوں کا سردار جھولا جھلانے آ جاتا ہے. جن کی والدہ صاحبہ مصلہ بچھائیں تو فرشتے ان کے گھر کی چکنیاں چلاتے ہیں. وہ حسین کا گھر کہ جہاں جبرائیل بھی سر اٹھا کر نہیں چلتا. وہ دروازہ کہ جہاں اسرائیل بغیر اجازت کے نہیں آتا. وہ مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں جو کمالات جو مراتب عطا کی ہیں جو کتب حدیث میں ہیں اگر وہ بیان کرنے پر آئیں تو میری زندگی تھوڑی ہے مگر امام حسین کی شان کی شین کا نقطہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے وہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں فرمایا کہ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے حضور علیہ السلام کی اولاد پاک سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو حضور کی آل کی محبت میں مرتا ہے فرمایا مات شہیدہ اللہ پاک اسے شہیدوں والا مقام عطا کرتا ہے. اور فرمایا اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے زیر صدائر اللہ اسے داخل جنت فرما دے گا. حضرت امام علی مقام کو اللہ نے وہ مقام وہ رتبہ وہ درجہ عطا کیا ہے جس کو گٹی میں لعاب دہن ملا ہو اور کھیلنے کے لیے مہر نبوت ملی ہو. اس امام حسین کی شانوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کا مقام ان کا رتبہ ان کا درجہ کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ کے ولی کی بات کرتے ہیں. اللہ کے جو ولیوں کی صحبت ہے وہ بڑی با کمال ہے. اس پر ایک حدیث اور ایک روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الصدور کی پیش کرتے ہیں. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں انعام و اکرام اور فیوز و برکات انوار و جلیات اور کمالات کی برسات کو اللہ نے برسایا وہ اللہ کے ولی جن پر اللہ پاک قیامت کے دن کرم فرمائے گا اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے تو دوزخیوں کی لائنیں لگی ہوں گی جہنمیوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور ان کے سامنے سے جنت والے گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہاں سے ایک اللہ کا ولی گزرنے لگے گا ایک اللہ کا ولی گزرنے لگے گا تو وہ جن لوگوں کو جہنم کی صفوں میں کھڑا کیا ان میں سے ایک بندہ دوڑ کر آگے ہو کر اللہ کے ولی کا دامن تھام لے گا. اللہ کا ولی فرمائے گا تو کون ہے؟ عرض کرے گا آپ کو یاد نہیں ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے. حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی خاموش ہو جائے گا. وہ بندہ کہے گا حضور دنیا کے اندر میں نے ایک مرتبہ آپ ہماری بستی میں تشریف لائے تھے آپ کو پیاس لگی تھی اور میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا آپ کو. تو اللہ کا ولی فرمائے گا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا اس گلاس کا صدقہ ہی مہربانی فرما دے. اپنے حالات تو بڑے خراب ہیں اپنے حالات تو بڑے خراب ہیں. خش خش جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا سنگ محل چڑھایا سائیاں. تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عرض کرے گا پھر مہربانیاں فرما دینا آپ تو بڑے لجپال ہیں. تو اللہ کے ولی وہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی سے جو کہ ہر شے کا جاننے والا ہے اس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے بناتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی سے فرمائے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ عرض کرے گا مالک میں جنت میں کیسے جاؤں جس بندے نے دنیا میں میری پیاس بجھائی ہے میں جنت میں جاؤں وہ دوزخ میں جائے ایسا تو نہیں نہ پھر ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے دنیا میں تجھے راضی رکھا اور تیرا وعدہ ہے تو مجھے راضی کرے گا. تو مالک فرمائے گا تو کیسے راضی ہوگا؟ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس بندے نے پانی پلایا ہے اسے بھی میرے ساتھ داخل جنت فرما دے. اگر ایک اللہ کے ولی کو ایک گلاس پانی کا پلا دیں تو جناب وہ قیامت تک لاج رکھتا ہے. تو جو بندہ اپنی ساری زندگی اللہ والوں کے نام لگا
پھر اللہ کے ولی اس پر کتنی مہربانیاں فرمائیں گے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت بڑی باکمال چیز ہے. آخری روایت پیش کرتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرح الصدور سے، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی زیارت کریں. وہ زلف کے قرآن کہتا ہے واللیل، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، جن کی رب قسمیں کھاتا ہے، وہ مبارک زلف کی زیارت کریں گے. آخری روایت یہ ہے کہ بغداد شریف کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی بڑی ولیہ تھی، بڑی نیک بندی، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جب وہ صاحب مزار ہو گئی، صاحب مزار جب ہو گئی تو وہاں ایک بندہ رہتا تھا. یہ ایک اللہ کے ولی نے خود اپنی زبان سے سنایا. اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ حالات بڑے غربت والے تھے اور میں قبرستان کے قریب رہتا تھا. اس وقت اللہ کے ولی نہیں تھے، دنیا دار تھے. کہا کہ گھر میں حالات بڑے خراب تھے، فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی. تو میں کیا کرتا کہ لوگ روز کوئی نہ کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، لوگ اپنا کوئی نہ کوئی مردہ دفنا جاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ سارے چلے جاتے میں رات کے اندھیرے میں جاتا، جا کر نا میں اس قبر میں سے کفن چوری کر کے لے آتا، اسے دھو کے صاف کر کے نیا کر کے نا میں پھر اسے بازار میں بیچ دیتا اور ان پیسوں سے میرا گزر بسر ہوتا. کہتے بڑے عرصے سے میرا یہ سلسلہ چلا تھا. بندہ چور بھی ہو نا، چور اللہ کے ولیوں سے سچے دل سے نسبت کر لے، اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے. چور بھی بندہ ہو تو اللہ اسے بھی خالی نہیں رہنے دیتا. اور جو نمازی بھی ہو، رب رسول کا ماننے والا بھی ہو، اللہ کے ولیوں کا عاشق بھی ہو اور اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی ہو، اللہ کے ولیوں کے پاس جائے وہ خالی کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن بندہ جائے تو صدق نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے پاس ان کے فیض حاصل کرنے کی نیت سے جائے، دنیا آخرت میں اللہ اسے خالی نہیں رہنے دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ولی کیسے بنا اللہ کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، بہت بڑی اللہ کی ولیہ، بغداد میں اس ولیہ کی بڑے چرچے ولایت کے تھے. تو کہتے ہیں اس ولیہ کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، ان کو صاحب مزار کر دیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں جس طرح میرا معمول کئی سالوں سے بنا ہوا تھا، میری عادت بن گئی تھی، کام کرنا چھوڑ گیا تھا، آرام سے گھر بیٹھے روٹی مل جاتی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی کام کرنے کی، مشقت کرتا دن میں. تو کہتے ہیں کہ میں رات کے اندر گیا، کہتے ہیں میں جنازہ پڑھتا تھا، جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تک آتا تھا اور قبر پر نشانی لگا کے میں چلا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کی ولیہ کا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد میں قبر تک آیا، تدفین ہو گئی، میں نے آنکھوں میں اس کی نشانی قبر کی رکھ لی، لوگ چلے گئے، میں بھی گھر چلا گیا. رات کی تاریکی چھا گئی، زمانہ سو گیا. کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اٹھا اور میں آیا، آ کر میں نے قبر کھودی اپنے معمول کے مطابق میں نے قبر کو کھولا اور میں جیسے کفن کو ہاتھ ڈالنے لگا، وہ جو اللہ کی ولیہ تھی، کہتے ہیں میں اس وقت بالکل جوان تھا اور انہوں نے بڑی بزرگی میں وصال فرمایا. کہتے ہیں میری امی جان کی عمر سے بھی بڑی ان کی عمر تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی ولیہ کے قبر میں نے جب ہاتھ ڈالا نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک جھاڑی کو خالی سمجھ کر ہاتھ نہ ڈالا کر، کسی میں ببر شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے. فرمایا ہر ایک کو ایک جیسا اور عام نہ سمجھا کرو، کوئی اللہ کا بڑا محبوب بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے قبر کھودی اور میں نے جیسے کفن کو ہاتھ ڈالا، بی بی نے میرے ہاتھ پکڑ لیا، مائی نے ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اٹھ کر بیٹھ گئی. کہتے ہیں کیسی کمال کی بات ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے. تو کہتے ہیں میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، پسینہ آ گیا سردیوں کی رات میں. تو میں نے کہا آپ کی تو سمجھ آتی ہے، آپ اللہ کی اتنی ولیہ برگزیدہ بندی ہیں، آپ ساری رات جا کر اس مالک کو راضی کرنے والی، آپ کی رب دعا کوئی رد نہیں کرتا، آپ رب کی بات نہیں موڑتی، رب آپ کی نہیں موڑتا. آپ کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جنتی ہیں، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو اماں جی کہتی ہیں کہ تو نے میرا جنازہ پڑھا تھا، تو نے میرا جنازہ پڑھا. جب میں قبر کے اندر آئی، رب نے مجھ پر مہربانیاں کی، رب نے فرمایا مجھے بخش دیا، رب نے میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی. میں نے کہا مالکہ، میں نے کہا اکیلی نے تو نہیں جانا، یہ کرم مجھے خاص اپنے اوپر تو نہیں چاہیے، یہ تو نے مجھ سے پہلے وعدہ فرما دیا کہ جو تجھے راضی کرے گا دوسرے راضی کر دے گا، یہ تو تیرا وعدہ قرآن کے اندر پہلے سے ہے. یا باری تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر چاہیے. کہا میرے رب کی رحمت جوش میں، رب نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں نے کہا مالک اس طرح عطا کر جس طرح تیری شایان شان، جس طرح تو شانوں کا مالک ہے مجھے اس طرح عطا کر. تو رب نے فرمایا مانگ بندی کیا مانگتی ہے؟ میں نے کہا مالکا میرے گھر سے لے کر سارے راستے میں اور سارے راستے میں سے میرے جنازے تک جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، جس طرح میں جنت میں گئی ہوں ساروں کو داخل جنت فرما.
क्योंकि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं ते जिदी बांह फड़ लेना नु छोड़ दे नहीं। तो कहा मेरे रब्बे करीम ने फरमाया जा बीबी, जिसने रास्ते में तेरा जनाजा देखा, तेरा जनाजा देखकर जिसने कलमा भी पढ़ा, जिसने कंधा दिया, जो खाली रास्ते में मिला और जो तेरे जनाजे के अंदर आया, जो कब्रिस्तान में आया, कहा जितने भी बंदे घर से लेकर यहाँ तेरी कब्र तक आए हमने सारों को दाखिले जन्नत फरमा दिया। तो अल्लाह के जो वलियों की निस्बत और उनकी जो सोबत है वो बड़ी बाकमाल चीज है। जाते जाते अल्लाह के वलियों की सोबत मिल जाए तो अल्लाह जन्नती कर देता है। तो जो बंदा जिंदगी में अल्लाह के वलियों के नाम अपनी जिंदगी लगा दे तो फिर रब उस पर कितनी मेहरबानियां करेगा। तो इसलिए अल्लाह वालों से प्यार करें। बाबा बुल्ले शाह फरमाते जिसने अल्लाह के वलियों से प्यार नहीं किया और अल्लाह के वलियों का इश्क नहीं समाया उसने कुछ नहीं कमाया, उसने कुछ भी नहीं किया। फरमाते हैं कि जैना अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस थी चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे, साबिर भुखे नंगे ते मालिक दा दर नाइयों छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते ते चल बुलिया चल यार मना लै, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। तो बात यह कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमारा हक पहले है, अल्लाह के वलियों की रजा में हमारा हक पहले है। अच्छा मेरी तो बात मुकम्मल हो गई थी। वो हजरत ने कहा जिनके कलाम का सदका अल्लाह ने मुझे पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इज्जत अता की, उन्होंने कहा कि आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कुछ कलाम के कुछ इशार सुना दे। तो हम उनके कलाम के कुछ इशार सुनकर तो फिर इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं। आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अब देखें अल्लाह के वलियों में और हमारे में बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। आजकल के पीरों के पास अगर कोई चला जाए नौजवान, उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, वो शादी करना चाहता है, वो जाएगा, अल्लाह का वली उसके लिए दुआ कर देगा या पहले तो उसे टालने की कोशिश करेगा कि ये बंदा इस अमल से बाज आ जाए। लेकिन इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर आपको कोई पसंद आती है तो आप अपने माँ बाप के हाथ उसके घर रिश्ता भेजें, जो पूरा तरीकाकार है कि इस्लाम ने बयान किया उस तरह करें। उसने कहा जी मैंने सिर्फ उसे देखा है, मैंने सिर्फ देखा है, मेरा उसके साथ कोई रास्ता कोई बातचीत कुछ नहीं है, लेकिन पसंद मुझे बहुत है, तो मैं इस्लाम के मुताबिक आपके पास आऊँ, आप दुआ करें, मैं अपने माँ बाप को भेजता हूँ और जिस तरह हुजूर ने चाहा मैं उस तरह रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं दूसरी तरह नहीं करना चाहता। तो अल्लाह के वली तो अल्लाह के वली होते हैं। आपने फरमाया तुझे उससे वाकई मोहब्बत है? कहा हाँ मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे उसके साथ इश्क है। आपने फरमाया अच्छा कोई वजह भी तो होगी, उसके अंदर कोई खासियत होगी ना। तो चूंकि वहां पठवारी जुबान बोली जाती है तो आपने फरमाया उसके अंदर कोई खासियत भी तो होगी ना, कोई उसके अंदर गोरी भी है ना कि जिसकी वजह ना तो उसने आशिक होना है। उसने कहा हाँ बाबा जी उसके अंदर एक खासियत यही। फरमाया वो क्या? उसने आख्या कि बाबा जी उसकी खासियत से यही कि अल्लाह उसी बूं सोना बनाया, अल्लाह उसी बूं उसनो जमाल अता कीता है। आपने फरमाया हुसन ते मरना है पिया? उसने कहा आखा बाबा जी हुसन शाही है जी नहीं है कि बंदा तकना है तो अपना दिल दे छोड़ना है, ते मैं भी हुसन की मार खाई गया आया, ते मैं उसने आशिक गया, ते मैं उसने शादी करनी है, तुस क्या फरमाने हो? आपने फरमाया ओ चलिया ए ते अकलमंदी कोई ना हुई। तो आपने फरमाया उसने कहा कि फिर अकलमंदी क्या थी? आपने फरमाया कि अकलमंदी ये होनी है कि तू उस नाल ना इश्क कर, उस नाल तोड़ा प्यार है तो ठीक है, पर आशिक उस नाल ना बन। उसने कहा फिर मैं आशिक किसका बनूं? आपने फरमाया कि सोनी सूरत ते आशिके होना ते का दिए दानाई ते बन तू आशिक उस रब सोने दा कि जिसे शक्ल बनाई। आपने फरमाया आशिक तो उस परवरदिगार का बनना कि जिसने इसको बनाया है। तू अंदाजा कर बनी हुई शायद इतनी प्यारी है तो जिसने इसको बनाया वो खुद कितना प्यारा है। कहा मोहब्बत उससे हो गई लेकिन इश्क उसके साथ। जो अल्लाह के वली हैं उनकी सोच बड़ी आला होती है, वो बड़े आला सर्फ के मालिक होते हैं, उनकी बहुत बड़ी सोच होती है। आज हम पर थोड़ी सी आजमाइश आ जाए हम रोना धोना शुरू कर देते हैं और लोग माज़अल्लाह छोटी छोटी बात पर कुफ्रिया कलिमात बक देते हैं। अल्लाह पाक की जात पर थोड़ी सी बात हुई तो एतराज करना शुरू कर, जरा सी आजमाइश आई, एक दिन अगर घर में पैसे कम आ गए, एक दिन दिहाड़ी नहीं आई तो उस मालिक से हमने क्या अपना सारा कुछ रोजी रोटी को बना के रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह के वली पर जब आजमाइश आई फिर जिसका मकाम जितना बड़ा होता है फिर अल्लाह उस पर आजमाइश भी उतनी ज्यादा लेकर आता है। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर आजमाइश आई और आजमाइश इतनी सख्त आई और अल्लाह का जो वली होता है ना वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो उस परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करता है उसके महबूब के वसीले के साथ। आपके घर में इतनी सख्त आजमाइश आई, अल्लाह के मुरीदों के घर में भरे हुए थे गोदाम अनाजों के साथ, लेकिन आपके घर पर इतनी सख्त आजमाइश। और अल्लाह के वली की शान देखें कि 7 दिन हो गए हैं घर में चूल्हा नहीं जला, 7 दिन से घर वालों ने रोटी नहीं खाई, पानी पी पी के गुजारे हो रहे हैं।
اور مریدوں کے گھر میں اناج بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نے ایک بار بھی نہیں کہا یار میرے گھر جناب وہ کف پہ گئی ہے. جو فقیر ہوتا ہے وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. آج کل ہمارے فقیر بھی ذرا وہ دور حاضر بڑا وہ ڈیسنٹ ماڈل دور ہے نا، تو اس وجہ سے آج کل کے ہمارے فقیر بھی بڑے ڈیسنٹ ہیں، وہ بڑے ماڈل سے بڑے ماڈرنزم ہمارے فقیر ہو گئے ہیں. تو لیکن اللہ کے ولی نے فرمایا نہیں، جو فقیر یہاں توجہ رکھتا ہے نا اس کے اندر وہ فقیر نہیں ہوتا، جو اس کے پیچھے توجہ رکھتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے. تو کسی نے کہا حضور کوئی فقیر کے بارے میں بات ہی سناتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اتے بے سے فقیری والا تے اندر دنیا داری تے در در دی گرداری کر دے اے ٹکرے دے پٹواری. 7 دن ہو گئے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن آپ نے مجال ہے کسی بندے سے کہا یار کہ تسی مرید ہو تانوں شرم ہی نہیں آندی، تہاڈا پیر بھوکا پہ مردا ہے، پیر دے بکھوں بچے گھر بھوکے مر رہے ہیں. آج کل کو ایسے کہہ دے، لیکن ان ولیوں کی شان کے صدقے جائیں. رب نے ایسے زمانے میں ان کے چرچے نہیں کرا دیے. تو حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر کے گھر میں اتنی سخت آزمائش آئی، 7 دن چولہا نہیں جلا. اور یاد رکھیں جب آزمائش انسان کاٹتا رہتا ہے شیطان تب نہیں آتا، اور جب قبولیت کا وقت آتا ہے نا پھر وہ آ جاتا، وہ پھر ساری محنت کو ضائع کرنے آ جاتا. عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ جب وہ میری محنت وہ جو میری تھی نا صبر، وہ جب وقت پورا ہونے پر آیا، آزمائش پوری ہونے پر آئی، تو شیطان آ گیا اور آ کر میری عقل کی صورت میں مجھے مخاطب ہو کر کہتا دیکھ لے وہ فلاں بندہ وہ شرابی ہے، فلاں بندہ وہ زانی ہے، فلاں بندہ حرام کمائی کرتا ہے، وہ دیکھ وہ حرام کماتا ہے، اس کے گھر میں اناج بھرے ہیں، تو ساری رات جاگتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اس مالک کے ذکر کرتا ہے، اس رب نے تجھے بھوکا رکھا ہے، تیرے بچے بھوکے سوتے ہیں، وہ دیکھ وہ بندہ وہ حرام کماتا ہے، اس کے گھر میں بچے کھا پی کے سو رہے ہیں، اس کے گھر میں کتے بھی کھا کے سوتے ہیں، اور تیرے گھر میں تیرے بچے بھوکے، تو کیسی تیری دوستی اللہ کے ساتھ. عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کی نگاہ کا صدقہ میں نے اسے پکڑ لیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تو نے تو اپنی سنا لیا، میری بھی تو سن کے جانا. اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تو نے اپنی تو سنائی ہے، میری بھی تو سن لینا ذرا. فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عقل تو جو گلا کرتی ہے سن ذرا. نہ روڑیے کرما سڑیے تے کر کچھ صبر شدنے بے پرواہ نہ لے جے یاری لائے تے پہندے نی دکھ سہنے. پھر اس بے نیاز کے ساتھ دوستی جب لگائی جاتی ہے تو پھر بندے کو بھی بے نیازیاں تیاری کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے بندہ اللہ کے ولیوں کی جو صحبت ہے وہ بڑے رنگ رکھتی ہے. حضرت عارف کڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے لوگ سمجھتے ہیں خالی کلوں کے لیے کلام لکھا ہے، یا ماں مر جائے والد فوت ہو جائے پھر جناب کلام پڑھا جاتا ہے. نہیں، اللہ کے ولیوں نے مرنے والوں کے لیے نہیں لکھا، اللہ کے ولیوں نے تو لکھ کر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. اور آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، آخری میں شعر آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس طرح کے رنگ برنگے بندے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے، اسٹیج والوں سے بھی ایسے بے شمار ملتے ہوں گے. وہ آپ دیکھتے ہیں نا جیسے بارش ہوتی ہے، اب یہ موسم میں برسات ہے نا، ساون کا مہینہ ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے زمین میں سے رنگ برنگے کیڑے نکلتے ہیں. تو جب اسی طرح ربیع الاول کے اندر نور کی برسات ہوتی ہے پھر بھی بڑے رنگ برنگے کیڑے نکلتے ہیں. پھر لوگ بڑے عجیب و غریب سوالات اور بڑے عجیب و غریب مسائل ہمارے پاس، وہ جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ایسے ہونا چاہیے، آپ ایسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے لائٹیں لگائی تھی. میں کہ پہلے یہ بتاؤ صحابہ کرام کے دور میں یہ لائٹیں تھی؟ وہ میں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کی سرکار کے اوپر، جسموں کے ٹکڑے کرا لیے، گھر بار قربان کر دیا. وہ میں کہ لائٹیں اگر ان کے دور میں ہوتی اور اگر ان کی مثال ہوتی نا، وہ میں کہ تم تو زمین پر بات کرتے ہو، میں کہ صحابہ نے تو چاند پر بھی جا کے لائٹیں لگا کر آ جاتی. جتنا وہ حضور سے پیار کرتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے، تم نے کبھی عشق کے قریب سے تمہارا گزر نہیں ہوا اور تم ان کی بات کرتے ہو جن کے اوپر عشق بھی ناز کرتا ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان. تو بابا جی آگے میاں صاحب کی بارگاہ آ کر کہتے ہیں کہ اپنی پٹواری زبان میں کہتے ہیں کہ تسی تے بوں آخنے ہو کہ بندہ مدینے جو لے تے اتھے تے نور نہیں برسات آئی، گنبد خضرا تو نور نہیں چھلاں نکل گئیاں، درو دیواراں چ نور نکلنا آیا، زریاں چ نور نکلنا آیا، تسی تے آخنے ہو مدینے نور ہی نور ہونا ہے، میہ تے نہیں دسیا. کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں وہاں نور ہی نور ہے، گنبد خضرا پر نور. اب اللہ کے ولی کی نگاہ ہو رہا ہے، تیری نظر ہو رہا ہے، وہ پاک نظروں والے ہیں، تو گندی نظر والا ہے. تو کہا کہ آپ تو کہتے ہیں گنبد خضرا پر نور کی برسات ہے، جہاں دیکھو مدینہ نور ہی نور ہے، نور علی نور ہے، جو بندہ مدینے میں جائے وہ بھی نور میں رنگ کے آ جاتا ہے. تو مجھے تو نور وہاں نظر ہی کوئی نہیں آیا، مجھے تو کوئی نور نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا تہاڑے ارگے جڑے جانے ہیں انہاں نہیں دسنا ہے.
فرمایا جڑے ابو بکر صدیق نے قدمانی خاک نہ سرما اکھاں نے اندر بائی ہے، مولا علی سرکار نے محبت سینے اندر بسائی ہے، داتا علی جوہری نے چوکھٹ چمی تے مدینے جلنے، او جدھر جانے انہیں سرکار نظر آنے ہیں۔ تو نورنیاں گلاں کرنا ہے انہیں سرکار نظر آنے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو میں دساں تو کی نہیں نظر آیا؟ میں کہا جی باؤ جی گل نہیں کی نے نظر آیا؟ آپ نے فرمایا کدی شیش مال بھی تک ہی کدی شیش مال تک اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کتھے تک؟ اس نے کہا میں لاہور گیا نہ آیا، میرپور تھا، تو وہ کہتا میں لاہور گیا نہ آیا، لاہور میلہ لگنا آیا، اتنے شیش مال ہونا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر کوئی گئے گے تو آپ نے دیکھا کہ جو شیش مال ہوتا ہے وہ ایک کمرے میں ایک دو کمرے انہوں نے بنایا تھا، وہ شیشے بندہ ایک مرتبہ اندر چلا جائے اس کا آنا بڑا مشکل ہے، وہ بیچارہ ٹکرے کھاتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، دروازہ نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا شیش مال نے اندر کیا ہونا آیا؟ تو تکیا ہمیں تکیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہونا آیا؟ اس نے کہا کہ بندہ جدو شیش مال نے اندر جانا آیا، بندہ جدھر ہی تکنا ہے اسے اپنا آپ ہی نظر آنا آیا۔ فرمایا تو لاہور نہ شیش مال تکیا آیا، او میری سرکار نہ شیش مال آیا۔ آپ نے فرمایا تو میلے نہ تکیا آیا، او انہاں نہ شیش مال ہے جنہاں نے خاطر اللہ جہان بنائے سارے۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ تو کی نہیں نظر آیا؟ آپ نے فرمایا بتائیں جی کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ نے فرمایا تیری مثال یہ ہے کہ شیش محل وچ ایک کتا بڑیا تے جدرے جدرے جاوے تے جیڑے جیڑے پاسے جاوے ان کتائی نظری آوے۔ قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی تے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرے غابی قدر پھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغا والی تے قدر پھلاندا او گج کی جانے جو مردے کھاون والی۔ تو اللہ کے ولیوں کا جو پیار ہے وہ بڑا اعلیٰ پیار ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں جنہیں حضور علیہ السلام سے پیار نہیں ہو سکا تو وہ اللہ کے ولیوں سے کیا پیار کریں، اور اپنے مقدروں پر ناز کیا کریں اور ہر رات سجدہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کے غلاموں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا یہ تمام اہتمام کرنا اللہ پاک اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور یہ سماعت فرما لیں کہ ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، کیونکہ جو چیز کائنات میں اللہ نے جتنی اعلیٰ بنائی ہے نا پھر اس کے ادب و احترام بھی اتنے ہی زیادہ ہے۔ اور پھر اگر ایسی چیز کی جس کی نسبت میرے سرکار سے ہو، ہم تو وہ حضور کے غلام ہیں کہ ہمیں کوئی مدینے کی مٹی لا دینا تو ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے، ہم اسے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ سرکار کے شہر کی مٹی آ جائے تو جناب ہمارے گھروں میں رنگ آ جاتے ہیں، تو حضور کی زلف مبارک آ جائے اس مٹی کا اتنا ادب و احترام ہے کہ آپ اسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو پھر سرکار کی زلف مبارک، تو اس لیے اس کا ادب و احترام ہے بڑے طریقے اور بڑے ترتیب کے ساتھ۔ ادھر سے آرام سے آپ لوگ گزرتے جائیں گے، بھائی ہیں وہ آرام سے گزارتے جائیں گے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ پیٹ نہ ہو سرکار کی زلف مبارک ہو، بات نہ کریں، شور نہ کریں، دھکے نہ ماریں، بڑے آرام سے سب کو زیارت کرائی جائے گی، درود پاک پڑھتے جائیں اور پھر زیارت بھی ہوتی جائے گی، دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ آپ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد درود و سلام ہوگا۔ جس طرح آج محفل پاک منعقد ہوئی ہے، اسی طرح کل اور پرسوں بعد نماز عشاء علمی روحانی محافل کا انعقاد یہاں پر کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو، قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے۔ یہ مدرسے کے طالب علم جو ہے یہ چین بنا لیتے ہیں تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ ابھی قبلہ پیر صاحب نے عرض کیا کہ جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کے ادب بھی اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو تمام احباب سے گزارش ہے ابھی تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو، قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد سلام ہوگا اور سلام کے بعد زیارت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین کرم فرما، فضل فرما، مہربانیاں فرما، اے مالک ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا
پڑھنا پڑھانا سننا سنانا تمام انتظامیہ کا یہ اہتمام کرنا. یا باری تعالیٰ اپنی پاک بلند بارگاہ میں اپنی عظیم و شان مقدس عالی شان عرف و اعلیٰ بلند و بالا کائنات کی سب سے بڑی مقدس عظیم تر بارگاہ میں اپنی شایان شان اپنی شان کے لائق محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قبول و منظور فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب حاضرین پر ہمارے گھر والوں پر کل کائنات تمام مسلمانوں پر اپنی خاص الخاص رحمتوں کا نزول فرما. یا باری تعالیٰ جس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا باری تعالیٰ ان کے فیض سے مستفیض فرما. یا باری تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دین دنیا کی مشکلات کو آسان فرما. یا باری تعالیٰ ان کی برکت سے دونوں جہاں کی عزت رحمتیں برکتیں نصیب فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے تمام بزرگان دین اسلاف کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ کرم فرما ہمیں ہمیشہ ہماری آئندہ آنے والی قیامت تک جتنی بھی نسل ہوگی یا باری تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضور کے غلاموں کی غلامی نصیب فرما. یا باری تعالیٰ کرم فرما فضل فرما مالک مہربانیاں فرما. ہم سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. ہم سب مسلمان کی عمر علم عمل مال جان اولاد رزق میں برکتیں عطا فرما. تمام پریشانیاں آفات و بلیات مصیبات بیماریوں کو تنگ دستیوں کو بے روزگاریوں کو دور فرما. شریروں کے شر حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم اور بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما. یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہم یہاں پر موجود ہیں ہم میں سے ہمارے گھر والوں میں سے پوری دنیا کائنات میں سے جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں یا باری تعالیٰ کرم فرما فضل فرما سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مالک صاحب مسلمانوں کی سب مشکلات کو آسان فرما. یا باری تعالیٰ کرم فرما فضل فرما جتنے بھی دوست احباب بزرگ یا باری تعالیٰ نوجوان مقروض ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خزانوں کا صدقہ سب کو قرضے سے نجات عطا فرما. جو قرضے کی نوبت کان پہنچے نہ قرضے سے محفوظ فرما. یا باری تعالیٰ بے دروں کو در عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے چینوں کو چین عطا فرما بے سکونوں کو سکون نصیب فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما بے روزگاروں کو نیک جائز روزگار عطا فرما. روزگار والوں کے تمام نیک جائز کام کاروبار میں رحمتیں برکتیں وسعتیں عزتیں عطا فرما. یا باری تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا صدقہ یا باری تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنا. تمام مسلمان بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ تعدیر قائم و دائم فرما. یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر جتنے بھی بیٹیاں بہنیں بچیاں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی دہلیزوں پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں یا باری تعالیٰ ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کے بہترین سبب پیدا فرما. یا باری تعالیٰ کرم فرما جو بیاہ کر جا چکی انہیں اپنے سسرال میں امن و سکون نصیب فرما. یا باری تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیار محبت امن و سکون نصیب فرما. یا باری تعالیٰ ہم جتنے بھی دوست احباب بزرگ بچے نوجوان دور و نزدیک جہاں سے بھی یہاں تشریف لائے تمام آنے والوں کو ہر قدم کی برکت سے بے شمار بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے ماں باپ تمام مسلمانوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہر قدم کی برکت سے ہماری زندگی کے تمام دکھوں دردوں تکلیفوں پریشانیوں ٹینشنوں مصیبتوں بے برکتیوں بے روزگاریوں کے تمام اندھیروں کو دور کر کے اپنی رحمت سے خوشیوں کے اجالے عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا نصیب فرما. ہمیں اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن کریم پڑھنا نصیب فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں نیکیوں سے محبت گناہوں سے نفرت عطا فرما. مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی مکمل تیاری کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ جو ہم مانگتے ہیں ہم نے مانگا یا باری تعالیٰ جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو کچھ بھی بہتر ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ذلت رسوائی والی زندگی ذلت رسوائی والی موت سے محفوظ فرما. عزت ایمان شان والی زندگی عزت ایمان شان والی موت نصیب فرما. یا باری تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب مسلمانوں کو بار ہزاروں بار بادب طریقے سے حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما. بار ہزاروں لاکھوں بار بادب طریقے سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً کی بادب حاضریاں نصیب فرما. مالک ہم سب مسلمان اس دنیا سے جائیں زیر گنبد خضرا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب کی زبانوں پر جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تمام احباب سے گزارش ہے کہ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ لائن بنا کر تشریف لائیں قطار کے اندر. قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ادب کا خاص خیال رکھا جائے تو تمام احباب بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ فردن زیارت کروائی جائے گی. آپ تمام احباب بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ قطار کی صورت میں آئیں اور زیارت کر کے آپ جو ہے وہ باہر تشریف لے جائیں. باہر پر آپ کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ قبلہ پیر صاحب دائیں طرف سے قطار بنا لیں
جو ہے وہ آتے جائیں زیارت کرتے جائیں انشاءاللہ ہر ایک کو زیارت کروائی جائے گی جب تک کوئی سے معطر فرماتے ہوئے زیارت کرتے چلے جائیں اور آگے نکلتے چلے جائیں احباب سے گزارش ہے جو زیارت کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گیٹ پر تشریف لے جائیں وہاں پر آپ کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے یا